امریکی فوج نے اپنے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ اگر ایرانی جہاز ہماری ناکہ بندی کے قریب بھی آئے تو تباہ کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کی وارننگ، کہا کہ اپنے ہرمز کی ناکہ بندی سے ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ ایرانی بحریہ سمندر کی تہہ میں جا چکی ہے۔ ایران کے 158 جہاز ڈبو دیے۔ سمندر میں منشیات سمگلنگ کے خلاف بھی سخت کارروائی جاری ہے۔ بحری راستوں سے امریکہ آنے والے 98% منشیات روک دی گئیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ ایران کے ساتھ 21 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے۔ اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ناکہ بند علاقے میں بغیر اجازت داخل ہونے یا نکلنے والے کسی بھی جہاز کو روکا، موڑا یا قبضے میں لیا جائے گا۔ کسی بھی پرچم کا جہاز ہو، سب پر احکامات لاگو ہوں گے۔ غیر جانبدار بحری جہاز تلاشی اور معائنے کے بعد سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کی ترسیلات کو معائنے کے بعد اجازت دی جائے گی۔ جو جہاز ایران نہ جا رہا ہو یا ایران سے نہ نکلا ہو وہ سفر کر سکتا ہے۔ ناکہ بندی کے دوران ایرانیوں کی جانب سے فائرنگ متوقع ہے۔ یہ اقدام دانش مندانہ ثابت نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں ایرانی جنگ صلاحیتوں کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتا۔ ایران کی فضائی حدود ہماری مکمل گرفت میں ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کو مکمل مفلوج کر سکتے ہیں، مگر رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ ایران نے بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیوں کو غیر قانونی اور بحری قزاقی کے مترادف قرار دے دیا ہے۔ اپنے ہرمز پر کنٹرول کے لیے مستقل نظام نافذ کرنے کا اعلان۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج اور خلیج عمان کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ خلیج بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے ٹرمپ کے بیان پر طنز کرتے ہوئے کہا آپ نے ہرمز کی نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلد ہی آپ $4 سے $5 والے پیٹرول کو یاد کیا کریں گے۔ باقر کالباف نے ٹرمپ کو وارننگ بھی دی کہ ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ چین کے اپنے ہرمز کے معاملے پر کھل کر ایران کی حمایت۔ وزیر دفاع ایڈمرل ڈانگ چین کہتے ہیں آبنے ہرمز کو ایران کنٹرول کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ چین کے بحری جہاز آبنے ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ ہم معاہدوں کا احترام کرتے ہیں۔ دوسروں سے بھی امید ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کہتے ہیں آبنے ہرمز کی ناکہ بندی کی حمایت نہیں کرتے۔ جتنا بھی دباؤ ہو کسی صورت جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کہتے ہیں آبنے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ کا یک طرفہ اقدام ہے، ہمیں شریک ہونے کا نہیں کہا گیا۔ کیمرون کے مطابق آبنے ہرمز کی ناکہ بندی سے عالمی منڈیوں کو نقصان پہنچے گا۔ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے کی روس کی تجویز برقرار ہے۔ صدر یورپی کمیشن نے کہا کہ آبنے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کی بحالی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آبنے ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان پر خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، اسٹاک مارکیٹس گر گئیں۔ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمت میں 9% اضافہ۔ برینٹ خام تیل $101، WTI $102 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 7 حدیں گر گئیں۔ انڈیکس میں 6,500 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ مارکیٹ 1,60,000 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی۔ جاپان کا نکئی 225 انڈیکس 0.9%، جبکہ جنوبی کوریا کا کوسپی 1% سے زائد گر گیا۔ امریکی سٹاک فیوچرز میں بھی کمی ریکارڈ۔ پاکستان کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 24 کروڑ عوام کی عزت ہے۔ اسلام آباد ٹاکس میں گفتگو شروع ہوئی اور اس طرح جو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے وہ خدا کر کے پاکستان کو یہ موقع ملا کہ مستقل امن میں بدل دے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فراست اور حکمت سے جنگ بند ہوئی اور عارضی سیز فائر پر اتفاق کیا گیا۔ امریکہ ایران میں مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری ہیں، مثبت پیش رفت کے لیے پر امید ہیں۔ پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ سیز فائر اب بھی قائم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ فیلڈ مارشل ان کی ٹیم اور اسحاق ڈار کو شاباش اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ پوری رات جاگے،
تاریخ جنگ بندی کے لیے ان سب کا کردار سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ قومی سلامتی کے حساس راز میرے سینے میں دفن ہیں، جن کا افشاں کرنا مناسب نہیں ہے۔ 47 سال بعد دونوں ممالک کو ایک میز پر بٹھایا، مذاکرات کی میزبانی سے 24 کروڑ عوام کی عزت ہوئی۔ وفاقی کابینہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین کی قرارداد منظور کر لی۔ جاپان کے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جاپان کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ جاپانی وزیر اعظم نے امن عمل کو علاقائی استحکام اور عالمی توانائی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا۔ وزیر اعظم رواں ہفتے سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم 17 سے 19 اپریل تک ترکیہ کا دورہ بھی کریں گے۔ کوئی نہ کوئی چانسز جو ہیں وہ ہیں ابھی بھی مذاکرات کے دوبارہ انیشیٹو جو ہے، مذاکرات کے بعد جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہی ماحول ہے، اچھا ماحول ہے، جو ہے منفی بات تو سامنے نہیں آئی، مثبت ہی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ مذاکرات کا نیا دور جلد شروع ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مذاکرات کے بعد دونوں طرف سے اطمینان کا اظہار کیا جا رہا، کوئی منفی بات نہیں ہوئی بلکہ صرف مثبت باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اگلی نشست تک انشاءاللہ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ پاکستان کی بڑھتی اہمیت دیکھ کر بھارت ماتم کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کے عزم کا اعادہ۔ بات کی تو سفارتی حل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ چینی سفیر کی پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے اہم سفارتی کوششوں کی تعریف۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیا۔ ملاقات میں پاک چین آہنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ کے قیام امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں پر اسحاق ڈار کو مبارکباد۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی کا قطر کے وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ بحران کے حل کے لیے مکالمہ اور پرامن راستہ اپنانے پر بھی اتفاق کیا۔ ٹرمپ اسلام آباد مذاکرات پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے معترف۔ کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی مؤثر قیادت کے ذریعے ممکن ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں غیر معمولی لوگ ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات 21 گھنٹے جاری رہے، کئی نکات پر پیش رفت ہوئی۔ سب سے اہم مسئلے جوہری پروگرام پر حتمی اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایران اپنی جوہری عزائم ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، یہی معاہدے میں بنیادی رکاوٹ ہے۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ کو امریت ترک کرنا ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کیا جائے تو کسی معاہدے تک پہنچنے کے راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کی۔ ہم اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے صرف چند قدم دور تھے۔ امریکہ کا سخت رویہ رکاوٹ بن گیا۔ ہمیں حد سے زیادہ بڑے مطالبات، بدلتے موقف اور ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ نیک نیتی کو جنم دیتی ہے۔ پاکستان کی ریٹنگ B- برقرار۔ فچ نے آؤٹ لک کو مستحکم قرار دے دیا۔ عالمی توانائی قیمتوں میں اضافہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ قرار۔ زر مبادلہ ذخائر متاثر ہونے کا خدشہ۔ رپورٹ کے مطابق IMF پروگرام کے باعث پاکستان کی فنڈنگ صلاحیت میں بہتری آئی۔
صدر زرداری کا کیڈٹ کالج پیٹارو میں تعلیمی اصلاحات پر زور، تعلیم کو ڈیجیٹلائز کرنے اور کلاس رومز میں ٹیکنالوجی کے فروغ کی ہدایت۔ کالج میں 1.2 میگا واٹ سولر پاور منصوبے پر پیش رفت پر جائزہ اجلاس میں کہا کہ کیڈٹ کالج پیٹارو کو قومی سطح کا ممتاز ادارہ بنانا ہے۔ میرٹ، کردار سازی اور معیاری تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس شرکاء کی پاکستان کے ثالثی کردار، آزاد اور متبادل خارجہ پالیسی کی تعریف۔ خطے میں بھارت کا جارحانہ رویہ امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو بھی سراہا گیا۔ شرکاء نے پاکستان کے خصوصی اسٹریٹجک حالات میں اسٹیبلشمنٹ کا فعال کردار ضروری قرار دیا۔ کانفرنس میں پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب کو ترقی کی بنیاد قرار دیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی صلاحیتوں کو بھی سراہا گیا۔ FIA درست کام کرتی تو نیب جیسے ادارے کی ضرورت نہ پڑتی، کرپشن میں ملوث کسی اہلکار کو معافی نہیں ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA میں نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، انسپیکٹرز اور افسران سے خطاب، کہا کہ آپ کی پروموشن کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ خود دور کروں گا۔ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے FIA سے کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ وزیر اعظم سے درخواست کروں گا کہ بجٹ میں کانسٹیبل اور ASI کو بھی حق دیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان کی پہلی سرکاری میت منتقلی سروس کا آغاز کر دیا۔ پہلے فیز میں لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے لیے گاڑیوں کی چابیاں حکام کے حوالے کر دیں۔ وزیر اعلیٰ نے گاڑیوں کا معائنہ کیا۔ مریض کی وفات کی صورت میں سوگوار خاندان کی کاؤنسلنگ اور دلاسا دینے کی ہدایت۔ کہا کہ ہسپتالوں میں مریض کی وفات کی صورت میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹر کا منہ مانگے کرائے وصول کرنا افسوسناک ہے۔ ریسکیو اہلکاروں سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر کوئی میت منتقلی پر خود بھی پیسہ دے تو ہرگز نہ لیں۔ پنجاب کے 69% افراد کا مریم نواز کی قیادت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے اسلام آباد مذاکرات ممکن ہوئے۔ بلاول بھٹو بھی مذاکرات کامیاب کرانے کے لیے متحرک رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ بلاول بھٹو کے پاس کوئی عہدہ نہیں لیکن وہ پوری طرح متحرک رہے۔ دہائیوں سے مخالف قوتوں کو مذاکرات کی میز پر لانا بڑی کامیابی ہے۔ سہیل آفریدی کا 19 اپریل کو خیبر پختونخوا میں جلسے کا اعلان، کہا کہ 19 اپریل ساپہر 3 بجے مردان ریلوے گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا۔ بانی PTI نے ہدایت کی ہے کہ 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنا ہے۔ تمام تر مظالم کے باوجود ثابت کریں گے کہ PTI پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ آسٹریلیا کی 125 سالہ تاریخ میں پہلی بار فوج کی کمان خاتون جنرل کے سپرد۔ لیفٹیننٹ جنرل سوسن کوائل اس وقت مشترکہ کمانڈ کی سربراہ ہیں۔ رواں برس جولائی میں لیفٹیننٹ جنرل سائمن سٹوارٹ کی جگہ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اور ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ $87 لاکھ سے زائد انعامی رقم کا اعلان۔ ورلڈ کپ فاتح ٹیم کو $23 لاکھ، رنر اپ کو $11 لاکھ سے زائد کی خطی رقم ملے گی۔ ایونٹ میں 12 ٹیمیں شریک ہوں گی۔ ہر ٹیم کے لیے کم از کم $2,47,000 کا معاوضہ یقینی بنا دیا گیا ہے۔ ویمنز ورلڈ کپ کا میلہ 12 جون سے انگلینڈ اور ویلز کے 7 مختلف شہروں میں سجے گا۔